سامعین، نفی وائس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 26 اگست 2006 بلوچستان کی تاریخ کا وہ سیاہ ترین باب ہے جو بلوچ بزرگ سیاستدان سردار اکبر خان بگٹی ضلع کولو اور ڈیرہ بگٹی کے پہاڑی علاقہ میں فورسز سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ ان کی شہادت کی خبر نجی ٹیلی ویژن پر نشر ہونا شروع ہوئی تو نہ صرف بلوچستان بلکہ ملک بھر سمیت بیرون ملک میں غم و غصہ کی فضا قائم ہو گئی۔ ان کی شہادت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ کوئٹہ شہر کی سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو گئیں۔ ایک ہو کا عالم تھا۔ کوئٹہ شہر میں اچانک ایک ایسی افسردگی چھا گئی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی مرتبہ ہم نے اس شہر کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ خبر ہی ایسی افسوسناک تھی جو بجلی بن کر ایک شخص پر گری۔ ایسی آنکھ نہ تھی جو اشکبار نہ ہو۔ لوگوں کے دل اور دماغ پر غم و غصے کی لہر چھا گئی تھی۔ لوگ دھاڑیں مار مار کر روتے ہوئے دیکھے گئے تھے۔ وہ ایک عظیم سیاستدان کے ساتھ ایک کٹر بلوچ، ایک نواب بگٹی قبیلے کے سردار، سابق وفاقی وزیر داخلہ، سابق گورنر اور سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے۔ ان کی نیت میں کوئی فتور نہیں تھا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مٹی سے بنایا تھا کہ وہ ذاتی لالچ اور خود غرضی سے کوسوں دور تھے۔ انہوں نے اپنے دیرینہ رفقا کی محبت میں اپنا سب کچھ نچھاور کیا، لیکن جب ایک میٹنگ میں انہیں ایک فرد سے یہ کہلوایا گیا کہ جو نیب کا ممبر نہیں وہ میٹنگ چھوڑ کر چلا جائے، یہ الفاظ 3 بار دہرائے گئے جس میں اکبر بگٹی نے اپنی سبکی محسوس کرتے ہوئے اسے اپنے لیے کاری ضرب تصور کیا۔ پھر اس نے یہ ٹھان لی کہ اگر میں ان کے قدم سے قدم ملا کر انہیں اونچائی کے مقام پر لے جا سکتا ہوں تو ایک ضدی بلوچ کی حیثیت سے انتقام بھی لے سکتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق اس ضدی بلوچ سردار نے گورنری کا منصب ملنے کے بعد اسے جس طرح ٹھوکر ماری وہ بھی ایک دلیری کی داستان ہے۔ اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی کی طرف لوٹ گئے۔ جناح روڈ کی ایک دکان میں وہ اکثر و بیشتر بیٹھے ہوئے نظر آتے۔ تحریک استقلال میں شامل ہوئے لیکن بہت جلد انہوں نے علیحدگی اختیار کی۔ وہ خود کو اپنے دیرینہ دوستوں سے الگ تھلگ محسوس کرتے تھے۔ دشمن نے انہیں زیر کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے۔ ایسے میں ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ ریپ کیس نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ بعض رائے کے مطابق یہ واقعہ بھی اس سازش کا حصہ تھا کہ کس طرح اس شخص کو مشتعل ہو کر پہاڑوں کی طرف دھکیلا جائے تاکہ ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا دور ہو۔ نواب صاحب نے ڈاکٹر شازیہ کیس کو جس طرح بین الاقوامی سطح پر اٹھایا وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ انہوں نے ذمہ داروں کے بارے میں کھلا بیان دیا تھا، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں کے نام گنوائے جو فوج میں حاضر سروس جنرل تھے۔ چودھری شجاعت نے جو وفاداری اکبر بگٹی کے ساتھ نبھائیں وہ بھی سبھی کے سامنے ہے۔ چودھری شجاعت نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان پر نواب اکبر بگٹی صاحب کے احسانات ہیں۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے چودھری شجاعت کے والد چودھری ظہور الہی کو ڈیرہ بگٹی بھجوا کر یہ پیغام بھجوایا کہ اسے قتل کیا جائے تو نواب صاحب نے انہیں یہ پیغام دیا کہ بلوچ جب کسی کو اپنی پناہ میں لیتا ہے تو وہ اس کی جان نہیں لیتا بلکہ اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس بات پر ذوالفقار علی بھٹو ان سے ناراض بھی تھے۔ نواب صاحب کی وجہ سے چودھری شجاعت کے والد کی جان بخشی ہوئی، لیکن افسوس، صد افسوس کہ چودھری شجاعت نے احسان کا بدلہ کس طرح چکایا وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان کی جماعت کی حکومت تھی، ان کی شہادت کا طوق بھی ان کے جماعت کے گلے میں ایسے پڑا کہ پھر اس جماعت کو بلوچوں کے دلوں میں آج تک جگہ نہ مل سکی۔ ناظرین، اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کمنٹ ضرور دیجیے گا۔